السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ صحت اور ایمان کی نیک حالت میں ہوں گے۔ آج جیسے آیت نمبر 100 اور 101 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں، اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے اور جنت حاصل کرنا ہمارا مشن ہے، تو یہ جو آیات ہے نا، یہ بہت مفید ہے۔ تو چلیں آگے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 102 سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو آپ یقین کریں میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہائی لائٹ ہو کے نا تو باتیں کہہ رہا ہے۔ جیسے ہمیں کوئی بندہ بڑا پیارا لگتا ہے نا، یعنی گھر میں 3-4 بچے ہوتے ہیں تو ہمیں جو بڑا پیارا لگتا ہے اس کے ہم نے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ کو ہم سے پیار ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والے کہہ کے ہائی لائٹ کرتا ہے، اے ایمان والو۔ تو جو ایمان والے، یعنی جب یہ دیکھیں جیسے اللہ نے کہا اے ایمان والو، جیسے ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے جو اس کو ذرا بڑا پیارا لگتا ہے تو اس نے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں گھروں میں ہم نے یعنی ان کے نک نیم رکھے ہوتے ہیں، انہیں بڑے پیار سے بلاتی ہے، تو پھر انہیں کہتی ہے بیٹے یہ کام ایسے کرو، یہ ایسے کرو، تو اس بات کا یعنی کہ ہمیں اثر بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے ہی پیار سے ہمیں بلا رہے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یعنی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مگر کہ تم مسلم ہو۔ یعنی اللہ یہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ نعمت اللہ علیکم، اس نے جو تم یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے نہ بنو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جس نے تم پر کی۔ وہ مثلا وہ یہ کہ ایک وہ وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، پھر تم اللہ کی نعمتوں سے بھائی بھائی بن گئے، پھر تم دوزخ کے گڑھوں کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے تم کو اسے بچایا۔ اللہ وضاحت کے ساتھ اپنی آیتوں کو بیان کر رہا ہے۔ منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یاب ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیتیں وضاحت سے کھول کھول کر بیان اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ اور پھر اس تفرقے بازی میں مبتلا نہ ہو۔ کتنے پیار سے اللہ سمجھا رہا ہے ہمیں۔ کیا میرے بندے، جیسے ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے یہ غلط راستہ ہے، اس میں نہ جانا، راستے میں یہ ہے وہ ہے، ایسے ہی اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا ہے کہ وہ ہمیں دوزخ کے جو عذاب ہیں یا ہمیں دوزخ سے ڈرا رہا ہے کوئی؟ اس سے بڑا کوئی ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا احساس کرنے والا ہے، ہمیں سمجھنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ کتنے پیار سے اس نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ مجھ سے ڈرو، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو جیسا مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کتنے پیار سے سمجھا رہا ہے وہ۔ مجھے تو یقین کرے بڑا پیار آ رہا ہے اس آیت میں پڑھ کر نا، بڑا میں وہ وضاحت نہیں کر سکتی جو میں محسوس کر رہی ہوں کہ اللہ کیسے ہم سے بات کر رہا ہے کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ میری آیتیں پڑھو، میں تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ کتنی محبت اور شفقت بڑا انداز ہے اللہ کا۔ یعنی جب آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے تو لازماً اس سے ضرور بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً زہر سے بندہ ڈرتا ہے نا تو وہ کبھی زہر نہیں کھاتا، اور اگر کوئی شخص زبردستی بھی اسے کھلائے تو وہ اپنی پوری قوت اسے لگا دے گا کہ نہیں کھائے گا۔ اس طرح صحیح معنوں میں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی ناراضگی بہت بڑے یعنی کہ عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ پھر گھر میں جب ایک ماں ہے تو اس کی بات نہ مانیں تو کیا ہوتا ہے؟ والدین کی نافرمانی کریں تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ یقین کریں اتنا پیارا آ رہا ہے نا مجھے یہ آیتیں پڑھ کر
کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بار بار سمجھا رہا ہے۔ تو اگر ہم پھر صحیح معنوں میں اسے نہیں ڈریں گے تو پھر ظاہر ہے ہم بہت بڑے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب اس کی نافرمانی، یعنی کوئی شخص بھی جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی اسے ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کوئی لاکھ اس کو بہکائے، لاکھ اس کے ساتھ زبردستی ایسے کام پر نہیں کرنے پر مجبور کرے جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا، حتی الامکان اسے وہ اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی زہر آپ کو زبردستی کھلا رہا ہے تو آپ اپنا بچاؤ کریں، ایسے ہی ان غلط کاموں سے باز رہیں جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ آپ نے کرنے ہیں تو وہی کریں بس، اور پوری اپنی جان کی تن من کی بازی لگا کے جو اللہ نے حکم دیا اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر کاربند رہنے کی، یعنی کہ اسی نے مجھے ہمت دینی ہے تو میں نے اس پر کاربند رہنے کی اللہ توفیق دے، اس پر جمے اور ڈٹے رہنے کی اللہ توفیق دے۔ ڈر کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب کسی شخص کو یعنی کہ شیطان بہکائے تو وہ اس کے بہکاوے میں نہ آئے تو اسے اپنا حقیقی دشمن سمجھے۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے سورۃ فطر ہے، یعنی کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا دشمن سمجھو شیطان کو، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو غلط راستے کی دعوت جو دیتا ہے تاکہ وہ کیا ہو جائیں، دوزخی ہو جائیں۔ دیکھیں انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ انتقامی طور پر سب کچھ کر گزرتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کسی ایسی یعنی کہ انتقامی جو کاروائی ہے اس سے بچتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو انتقام لینے سے کس چیز نے روکا تھا؟ اس بیٹے نے کون سے الفاظ عطا کیے تھے؟ وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے کوئی انتقامی کاروائی نہیں کروں گا۔ وہ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ تھا، یعنی اس کو کس نے روکے رکھا؟ اللہ کے خوف نے، یعنی ڈر نے اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے رکھا، ڈر نے۔ اگر حقیقی معنوں میں یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو نازک موقع پر جس پر اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یعنی میرے بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہر کام سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب بندہ بچ جاتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام ہو، گھر میں کچھ کام خراب ہو جائے، بندہ سچ بول دے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا دوسرے بندے کا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی حقیقی معنوں میں اسے بچنا چاہیے، اور یعنی کہ درگزر کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے، کبھی نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ بھی یعنی کہ پتہ ہے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو جس شخص نے اس کام کو چھوڑ کر اس میں اسے گناہ کا شبہ ہے تو وہ اس کام کو جس میں گناہ ظاہر ہے زیادہ چھوڑنے والا ہوگا، اور جس شخص نے اس کام پر اجرت کی جس میں اسے گناہ کا شبہ ہے تو ان قریب وہ اس کام میں جا کر یعنی کہ گناہ جو ہے نا وہ کر بیٹھے گا۔ اور تمام گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی چراگاہوں میں ہیں، تو جو شخص اس کی چراگاہ کے ارد گرد ہے وہ ان قریب اس چراگاہ میں جا پڑے گا۔ میں ذرا آپ کو اس حدیث کا واضح مفہوم بتاؤں، یقین کریں ایسے سن کے دل کو سکون اور قرار آ گیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ کہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہیں ہیں، اور مشکوک چیزیں اس ممنوع چراگاہ کا ارد گرد کا علاقہ ہیں۔ تو جس طرح کوئی چرواہا اگر شاہی ممنوع یعنی شاہی جو چراگاہیں ہیں جہاں جانا منع ہے اس کے ارد گرد اپنے مواشیوں کو چرائے تو ان قریب ہے کہ وہ ممنوع جو چراگاہ ہے اس میں داخل ہو جائے گا، اور پھر جب وہ ممنوع چراگاہ میں داخل ہوگا تو ظاہر ہے اسے سزا بھی ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے مشکوک کام کرنے لگتا ہے تو ان قریب یعنی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو قیامت والے دن پھر کیا ہوگا؟ عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ جو چرواہا ہے یعنی بادشاہ کی مقرر کردہ سزا سے ڈرتا ہے وہ کبھی اس علاقے میں نہیں جاتا، اور جو چلا جاتا ہے اسے پھر سزا ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مشکوک جگہ تھی، ایک جگہ سے جانے سے منع کیا گیا ہے، تو آپ وہاں مثلا اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، جب آپ اس کے ارد گرد گھومیں گے تو اس میں خام خواہ جا پڑیں گے۔ یعنی یہ جو میں نے اپنی کسی ایک پیچھے ویڈیو میں بتایا تھا، یہ جو ہمارے شادی بیاہ کے ماحول ہیں تو ان میں آج کل آپ دیکھیے کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ میں یہ نہیں کروں گی کہ کیا کچھ ہو رہا، میں یہ کہتی ہوں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں،
جو ایسے کام نہیں کرتے وہ انہیں دیکھتے ہیں تو وہ چراغاں ہی ہیں نا، گناہ کی چراغاں ہیں. تو جب بندہ وہاں جاتا ہے تو اس کا دل بھی کرتا ہے یہ ہو، یہ ایسے، وہ یہ، تو پھر اس میں پڑ جاتا ہے وہ بھی. یہ جو ہماری آج کل کی یہ جو نیو جنریشن ہے، یہ جب ایسے کوئی کام کرتی ہے، یہ جو آج کل کے فلمیں ڈرامے ہمارے گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ہی زیادہ خراب کیا ہے. تو اگر گھر میں نہ ہوں گے فلم ڈرامے والا وہ سرکل ہی نہ ہو، وہ سسٹم ہی نہ ہو، نہ کوئی دیکھے نہ کوئی خراب ہو، تو آج کل ہر گھر میں ہر کمرے میں LED لگی ہوتی ہے. تو جو دیکھنا ہے وہی کرنا ہے، تو نہ ہو نہ کریں گے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسے میں بات سمجھانے کے لیے اس میں کہہ رہی ہوں. تو یہ مشکوک چراگاہیں ہیں، تو جو اس کے ارد گرد گھومتا ہے وہ اسی میں جا پڑتا ہے. تو جو ان کے قریب نہیں پھٹکتا، یعنی گھومنا چھوڑ پھٹکتا بھی نہیں ہے، اس کے ارد گرد بھی کبھی آس پاس بھی کبھی کہیں بھی نظر نہیں آیا، تو انشاءاللہ ضرور وہ بچتا ہے. اور یہ جو آگے آئے تھے نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی تمہیں موت نہ آئے گی مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو. یعنی اہل کتاب مثلا دلائل کے باوجود بھی وہ اسلام قبول نہیں تھے کرتے، ان کی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں تھیں. تو مسلمانوں کو اشارہ کیا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ مسلم ہی مرنا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے نا، ہم اسی کو مضبوطی سے پکڑیں. مضبوطی سے پکڑنا یعنی کہ اللہ کی رسی ہے، اس کی اللہ کی رسی یعنی کہ اس کی باتوں، اس کی پیروی کرنا، اسے ہدایت مانگنا اور برے کاموں سے بچنا. یعنی قرآن مجید اور حدیث نبوی میں جو ان باتوں کا ذکر ہے ان پر عمل کرنا. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، میں اللہ کی قسم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ فرما دیں. پھر اس کا یعنی کوئی دوسرا جو فریق تھا مخالف کھڑا ہوا اور وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا. اس نے کہا آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ فرما دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہو. اس نے کہا میرا لڑکا اس کے ہاں مزدوری کرتا تھا، میں نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، میں نے اس کی طرف سے فدیے میں 100 بکریاں اور 1 غلام اس کو دے دیا. پھر میں نے کچھ اہل علم لوگوں سے اس سلسلے میں دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا اور اس کی بیوی کو سنسار کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ضرور تمہارے درمیان اللہ وزل کی کتاب سے فیصلہ فرماؤں گا. 100 بکریاں غلام واپس کیا جائے، تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا. اور اے شخص، تم اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ اور اگر وہ زنا کا اعتراف کرے تو اسے سنسار کر دو. یعنی 19 صبح کو اس کے پاس گئے اور اس نے اعتراف کیا اور 19 نے اسے کیا کیا؟ سنسار کر دیا. یعنی یہ فیصلہ، یہ جو واقعہ آپ کو سنایا گیا ہے، جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، تاہم آپ نے اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق کہا، جس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے حدیث بھی مراد ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہ سنانے کا مطلب ہے کہ یہ جو حدیث سے بات ثابت کی جاتی ہے وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے جیسے کہ قرآن پاک سے لی ہوئی کتاب بات جو ہے نا وہ ویسے ہے. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، پوری، کہ کسی فرقے بازی میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے، اپنے جو ہمارا توحید کا رستہ ہے اس پر ڈٹے رہیں پکے مضبوطی سے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے وہ یہی ہے، تو اسے مضبوطی سے پکڑ لیں. اور فرقہ بندی سے بچنے کی جو ہے نا وہ تاکید کرنی چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اسے بچانا چاہیے. ایک جگہ اور صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اختلافات نہ کرو، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اختلافات کیا اور وہ کیا ہوئے؟ ہلاک اور برباد ہو گئے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کرتی چلوں، صحیح مسلم کی بک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت موسیٰ کو گورنر بنایا گیا، یمن کی طرف سے مثلا گورنر بنایا گیا، تو انہیں جانے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسانیاں پیدا کرنا، سختی میں مبتلا نہ کرنا، خوشخبریاں سنانا، نفرتیں پیدا نہ کرنا، اتفاق رکھنا، اختلافات نہ رکھنا. یعنی دیکھیں انسان کس لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟
آسانی کے لیے، خوشخبری کے لیے اور اختلاف کے لیے، نہ کہ اختلافات کرے، سختیاں کرے، نفرتیں پیدا کرے۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، پوری، کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو بھی ان پر جو ہمارے لیے اتر گئے ہیں، ان پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا ماننا چاہیے، اور کبھی بھی ہٹ درمی اور ضد سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صراط مستقیم پر ہی چلائے۔ آگے آیت نمبر 104 ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی لوگوں کی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، اچھے کام کا حکم دے اور برے کام سے روکے۔ ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، اسلام کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ یعنی ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک ایسی جماعت تیار کریں جو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت کرے۔ اسلام ہمیں بھائی چارے کا حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، اسلام ہمیں خیر کی تلقین دیتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے۔ اس طرح اس کا ذکر ہم آگے چل کر سورۃ حج اور سورۃ توبہ میں بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ کبھی بھی فتنہ فساد نہ کریں، اللہ پسند نہیں کرتا۔ کبھی بھی کسی فتنے میں نہ مبتلا ہوں، نہ خود مبتلا ہوں، نہ لوگوں کو اس کی دعوت دیں۔ اس لیے پوری یعنی ایسی جماعت جو ہے اس کا قیام عمل میں لانا چاہیے جو معاشرے میں تبلیغ اسلام کرے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اسی طرح آگے آیت نمبر 105 ہے، وَلَا تَكُونُوا، یعنی کہ اور اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقے بن گئے ہیں اور کھلے جب دلائل آ جانے کے بعد بھی اپنے اختلافات پر قائم ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک هم العذاب العظیم، یعنی ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے کالے ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہرے کالے ہو گئے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ پھر ان سے کہا جائے گا جو کفر تم کرتے تھے یہ اب اس کے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی ثم بعد ایمانکم فذاقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یعنی کہ جو تم نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد یہ اس کا مذاق چکھو۔ واما الذین، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں شاد فرحان ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی فافی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، یعنی کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلو الیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض واللہ ترجع الامور، یعنی کہ اے رسول یہ اللہ کی آیتیں جو حق کے ساتھ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں، اور اللہ اہل علم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، بغیر ہدایت کا رستہ بتائے ہوئے، اور ان کی گمراہی کی سزا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، لہٰذا اسی کو کیا سمجھو؟ اپنا مالک سمجھو، اس کو کارساز سمجھو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَلِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہی بڑی کامیابی ہے اور یہی کامیابی کا رستہ ہے، اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے دوبارہ۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ لوٹائے جانا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستوں پر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کی پاسداری کریں، ان رستوں پر چلیں۔ اس آیت میں جن لوگوں کی طرف خاص اشارہ کیا گیا وہ یہودی اور نصارہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، صحیح سند سے ہے کہ خبردار ہو جاؤ اہل کتاب میں سے جو لوگ تم میں سے پہلے گزر چکے ہیں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، یعنی 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہ جماعت ہوگی۔ یعنی اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو یعنی کہ تنبیہ کر رہا ہے کہ وہ ان فرقوں سے بچیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور 73ویں حصے میں تقسیم ہو جائیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، اور یہ تقسیم ہو چکی ہے، اور ہر حصہ یعنی کہ جو اسلام ہے، جو توحید ہے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رہنے کی توفیق دیں۔ اس حدیث میں
جو ہے نا بہت زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں، اور ہمارے علم کے مطابق یہ کہ بس جو راستے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ یہ راستہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، اسی راستے پر چلنا چاہیے۔ جو توحید کا راستہ ہے جو اسلام کا راستہ ہے، ہمیں اسی پر چلنے کی اللہ پاک توفیق دیں اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچائے اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ دے۔ اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کبھی بھی متکبروں میں ہمیں داخل نہ کرنا، کبھی بھی ہمیں ذرا بر بھی کوئی ایسا ملال ہمارے دل میں نہ آئے جو ہمارے گناہوں کو کھا جائے۔ یعنی جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا ہم فیہا خالدون، یعنی کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، یا ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو میری دعا ہے اللہ ہم فیہا یعنی کہ ہم جنت میں رہنے والے ہمیں بنا دے، ہمیں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اور اے میرے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جن کو ہم نہیں اٹھا سکتے، اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم پر اپنی رحمت کر، ہم رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرقوں سے بچیں، قرآن اور حدیث کے جو کھلے دلائل ہیں جب یہ ہمیں پڑھ لیتے ہیں تو انہیں اپنے کھلے دل سے ان کو تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ کفر پر ہی قائم رہے۔ اور اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو اے میرے رب، اے میرے مالک، اے ہمارے مولا، ہم سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہم پر اپنی رحمت اور شفقت فرما۔ وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا لیستغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔